یاد رکھنے کی باتیں۔ آدمی اللہ کا بندہ ہے، اسے بندہ بن کر رہنا چاہیے اور اس کے احکام کی تابعداری کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنا اللہ کی تابعداری کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ برابر اللہ کی نافرمانی کرتے رہنے کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی قومیں دیر یا سویر اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر رہتی ہیں۔ پچھلے لوگوں کے حالات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ سچی بات پر جمنا اور ہر حال میں سچی بات کہنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہی اس جہاں کا مالک ہے اور وہی عبادت اور اطاعت کے لائق ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے پھرے ہوئے انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کام کے لیے ہر قسم کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک ناخوشی برداشت کی جا سکتی ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی خاطر گھر بار اور وطن سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ خود مومن اور مسلم رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو سچا مومن اور مسلم بنا کر چھوڑنا مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان کے بگاڑ کی اصل وجہ اللہ کو بھول جانا ہے۔ جب تم لوگوں میں کوئی بڑی برائی دیکھو تو سب سے پہلے انسان کو ہمیشہ اللہ پر ایمان اور آخرت کو یقین کا پختہ کرو۔ جب تک یہ ایمان درست نہ ہوگا لوگ برائیوں کو نہ چھوڑیں گے۔ مالدار ہونا برا نہیں، مالدار ہو کر دولت کو اپنے عیش و آرام میں اڑانا برا ہے۔ مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بشرطیہ کہ انسان اس نعمت کو پا کر اللہ کو نہ بھولے، غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آئے اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس طرح خرچ کرے جس طرح اللہ کی مرضی ہو۔ بندہ مومن کی نظر میں مال دولت کی اصل اہمیت صرف یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کے دین کی سربلندی اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے صرف کرے۔ اس نعمت پر شکر ادا کرنا مومن کی پہچان ہے۔ وہ اپنی کسی خوبی کو ذاتی نہیں سمجھتا بلکہ وہ اسے اللہ کی دین سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والا سکھ تو انہی کو ملے گا جو اپنے رب کے شکر گزار بندے ہوں گے۔ نعمتیں پا کر اللہ کو بھول جانا مومن کا کام نہیں۔ اللہ کی تمام نعمتیں اصلاً اس کے وفادار بندوں کی لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن دنیا میں انسانوں کو جو نعمتیں ملی ہیں اس میں اس کا امتحان سمجھا ہوتا ہے، اس لیے یہ نعمتیں یہاں مومن اور کافر کو ملتی ہیں۔ البتہ آخرت میں اللہ کی نعمتیں خاصتاً اللہ کے وفاداروں ہی کے لیے ہوں گی۔ ایمان اور اسلام زبردستی کسی کے دل میں نہیں اتارا جا سکتا۔ اگر یہ کام زبردستی کیا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے ہر ایک کے دل میں ایمان اور اسلام ڈال دیتا اور کسی کے مجال نہ ہوتی کہ وہ اللہ کا نافرمانی کر سکے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرما دیا ہے کہ وہ چاہے تو ایمان لائے اور چاہے تو اس کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے دین پر دوسروں کو لانے کے لیے کسی طرح زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ مومن اللہ کی راہ میں طاقت کا استعمال بھی کرتا ہے، لیکن یہ صرف اس وقت جب کفر کی طاقت دین کی راہ روکے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں تک صحیح بات پہنچانا ممکن نہ رہے۔ اس طرح طاقت کے استعمال کے لیے بھی ضروری شرطیں ہیں۔ ہر فرد کا یہ کام نہیں۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بڑے سے بڑا نبی بھی اس بارے میں مجبور۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات پر اقدار عطا فرمایا تھا، لیکن انہیں بھی غیب کی باتیں اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکی تھیں جب تک اللہ تعالیٰ ہی کا علم عطا نہ فرمائے۔ ہدہد نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپ یہ پوچھتے ہی رہے کہ ہدہد کہاں گیا۔ مومن اپنے کسی مال کو چاہے وہ کیسا ہی بڑے سے بڑا کمال کیوں نہ ہو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنے رب کا فضل ہی کہتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کا باغی اپنی ہر کامیابی پر مارتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ اپنی عقل اور اپنی قوت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اسے جو کچھ ملتا ہے وہ اسے اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی محنت کا نتیجہ جانتا ہے۔ غیب کا علم جس طرح انسانوں کو نہیں ہے، اسی طرح جن اور شیاطین بھی غیب کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ کل کیا ہوگا یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ نجومیوں نکالنے والوں اور ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والوں اور ایسے ہی دوسرے تمام لوگوں کی باتیں محض اٹل کا تیر ہیں اور ان باتوں کو سچائی سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے اور یہ جو بھی ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، غیب کا حال تو بے شک اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔
اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اپنا ایمان پختہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔